السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف شیخ حاضر ہوں آپ سب کے بیچ ایک اور اہم موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ آج جو جگہ جگہ پہ حفاظائے کرام، قرائے کرام، علماء کرام دکھائی دے رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو علماء کرام نظر آ رہے ہیں، انہوں نے 3 طرح سے دینی خدمات انجام دیے: تصنیفی انداز میں، تدریسی انداز میں اور خطابت کے انداز میں۔ کچھ علماء کرام نے اپنی خطابت سے دین اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کی، اور کچھ علماء کرام نے تصنیفی انداز میں دین اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کی، اور کچھ علماء کرام نے تدریسی انداز میں دین اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں 200-250 سال پہلے، جیسے کہ یہاں پہ مغلیہ سلطنت تھی اور کافی وقت تک انہوں نے حکومت کی، جگہ جگہ پہ مساجدیں بنوائی، ان کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا۔ مساجدیں بنوانے کا انجام یہ ہوا کہ چند مساجدوں کو چھوڑ کر تقریباً الا ماشاءاللہ کافی مساجدیں ویران بھی ہوئی۔ اور آج اگر مساجدوں کی طرف عوام الناس نظر آ رہی ہے، لوگ نمازوں کی طرف دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف دور جدید کے علماء کرام کے خدمات کا ہی نتیجہ ہے۔ جبکہ ان علماء کرام کو نہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے اور نہ ہی کسی تنظیم کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے۔ یہ علماء کرام جگہ جگہ پہ اپنے دامن کو پھیلا کر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک کو تو چھوڑیے، صرف انڈیا میں ہی لاکھوں مدارس ہوں گے، اور ان لاکھوں مدارس میں کئی لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج دیکھا جائے تو ان کا کھانے کا، پینے کا تمام تر انتظامات مسلمانوں کی کمائی کا ہی ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہر سال لاکھوں کے تعداد میں حفاظائے کرام فارغ ہوتے ہیں، علماء کرام، قرائے کرام لاکھوں کے تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے علماء کرام کی خدمت کا ہی نتیجہ ہے۔ آج جو مساجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، نمازی بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف دور جدید کے علماء کرام کی خدمت کا ہی نتیجہ ہے۔ دیکھیے، پہلے کے بمقابلے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں دین اسلامیہ کی بہت سی جانکاری، بہت سے لوگ جانکار ہوئے، دین اسلام سے آشنا ہوئے پہلے کے بمقابلے۔ پہلے لوگ اتنے جانکار نہیں ہوا کرتے تھے، آج عوام الناس جانکار ہو گئی، دین اسلامیہ سے آشنا ہوئی۔ کس بنیاد پر؟ علماء کرام کی محنت کی بنیاد پر۔ دیکھیے، ان مغلیہ سلطنت نے جس طرح سے مساجدیں بنوائی، اگر مساجدوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور اسکول کالجز کی تعمیر کرواتے، تو آج جس طرح سے مساجدوں پر باطل حکمران حملہ ور ہے، یہ دن شاید دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہمارے علماء کرام نے تعلیم کے پلیٹ فارم کو مضبوط کیا، مدارس کے ذریعے
مدارس کے ذریعے ہمارے علماء نے تعلیم کے پلیٹ فارم کو مضبوط کیا. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اسلامک یونیورسٹی کی ضرورت ہے. یعنی کہ اس یونیورسٹی کا نصاب کچھ ایسا ہو کہ جب طلبہ وہاں سے فارغ ہو تو حافظ کے ساتھ ڈاکٹر بن کر فارغ ہو، عالم کے ساتھ وکیل بن کر فارغ ہو یا انجینئر بن کر فارغ ہو. اور کافی حد تک میں سمجھتا ہوں علماء کرام محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آج مساجدیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مساجدیں بنوانے سے یہ بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ طریقہ صحیح تو ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہوگا، اگر لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو یہ مساجدیں کیسے بھرے گی؟ آج جو مساجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے یہ ہمارے علماء کرام کی محنت کی وجہ سے، علماء کرام کی خدمات کی وجہ سے. علماء کرام نے تعلیم پر ترجیح دی. اگر تعلیم پر ترجیح نہ دیتے، صرف مساجدیں تعمیر کرواتے، مدارس پر فوکس نہیں ہوتا، تو جتنی مساجد بچی ہوئی ہے الا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں معاملہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہو سکتا تھا. لیکن آج علماء کرام کی محنت کی وجہ سے جو لوگوں میں دین اسلامیہ کی جو جانکاری عام ہوئی، یہ علماء کی محنت کی وجہ سے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے علماء کرام کی خدمات کو لے کر میں نے یہ ویڈیو بنایا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو اسی طرح خدمات کرنے کا موقع اللہ دیتے رہے اور اللہ ان سے ڈھیر سارا کام لے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، وعمال صالحہ وعمال حسنہ سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.